کائنات میں خلائی مخلوق کی تلاش جو اب کچھ ہی دیر کی بات رہ گئی ہے۔ ناظرین، میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں، اور بات کرنے جا رہے ہیں ہم خلائی مخلوق کے حوالے سے۔ اکثر ماہرین فلکیات اب یہ نہیں پوچھتے کہ کیا کائنات میں کہیں اور بھی زندگی موجود ہے، بلکہ اب ان کے ذہنوں میں سوال یہ ہے کہ ہم اسے کب تلاش کر پائیں گے۔ اکثر ماہرین کو امید ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہی شاید اگلے چند برسوں میں ہم کائنات میں کہیں زندگی کے آثار کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک سائنسدان جو مشتری پر آئندہ کچھ عرصے میں جانے والے ایک مشن کے سربراہ ہیں، کہتے ہیں کہ سیارے کے جو متعدد برفیلے چاند ہیں ان میں سے کسی پر اگر زندگی نہ ہوئی تو یہ ان کے لیے حیرت کی بات ہوگی۔ ناسا کی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ JWST نے حال ہی میں ہمارے نظام شمسی سے باہر ایک سیارے پر زندگی کے غیر معمولی آثار دریافت کیے ہیں، اور ابھی کائنات کے ایسے کونوں پر بھی ان کی نظر ہے جہاں ممکنہ طور پر زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ ایسے کئی مشنز یا تو اس وقت جاری ہیں یا شروع ہونے والے ہیں۔ ہمارے وقت کی سب سے بڑی سائنسی دریافت کرنے کے لیے ایک نئی خلائی دوڑ کا حصہ ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کی ایسٹرونم رائل ایک ایسا نام ہے جو 200 سال سے اسکاٹ لینڈ میں بہترین ماہر فلکیات کو دیا جاتا ہے۔ پروفیسر کیتھرین ہیمانز کہتی ہیں کہ ہم لامحدود ستاروں اور سیاروں کے ساتھ ایک لامحدود کائنات میں رہتے ہیں، اور یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں پر عیاں ہو چکا ہے کہ ان میں صرف شاید ہم ہی ذہین ترین نہیں ہیں۔ اب ہمارے پاس سوال کا جواب دینے کی ٹیکنالوجی اور صلاحیت موجود ہے کہ کیا ہم کائنات میں اکیلے ہیں۔ ٹیلیسکوپس کے ذریعے اب ایسے ستاروں کے گرد چکر لگانے والے سیاروں کے ماحول کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے جو ہماری دنیا سے بہت دور ہیں، اور ان ٹیلیسکوپس کو ایسے کیمیکلز کی تلاش ہوتی ہے جو زمین پر کم از کم صرف جاندار ہی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی ایک دریافت رواں ماہ کے شروع میں سامنے آئی تھی۔ زمین سے 120 نوری سال کے فاصلے پر موجود ایک سیارہ جس کا نام K2-18b ہے، اس پر ایک ایسی گیس کی موجودگی کا پتہ چلا تھا جو عام طور پر زمین پر سمندر میں موجود جاندار پیدا کرتے ہیں۔ یہ سیارہ اس زون میں آتا ہے جسے ماہرین فلکیات گولڈی لاکس زون کہتے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جو کہ اپنے ستارے سے ایک مناسب فاصلے پر موجود ہے، جس کے باعث یہاں درجہ حرارت نہ تو بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور نہ ہی بہت ٹھنڈا، بلکہ بالکل ایسا ہے کہ یہاں مائع گیس کی موجودگی یقینی بناتا ہے جو زندگی کی موجودگی کے لیے ضروری ہے۔ اس سیارے پر کام کرنے والی ٹیم کو 1 سال کے عرصے میں یہ بات معلوم ہونے کی توقع ہے کہ آیا بظاہر غیر معمولی شواہد اصل میں مصدقہ ہیں یا اب موجود نہیں اور صرف کچھ دیر کے لیے ہی تھے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف ایسٹرونومی کے پروفیسر نکو مدھوسودھن اس تحقیق کی قیادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ اگر ان شواہد کی موجودگی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ زندگی کی تلاش کے بارے میں ہمارے سوچنے کے انداز کو یکسر بدل دے گی۔ اگر ہم اپنی تحقیق میں پہلے ہی سیارے پر زندگی کے آثار ملتے ہیں تو اس سے کائنات میں زمین کے علاوہ بھی زندگی کی موجودگی کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ اگر ان کی ٹیم کو سیارے K2-18b پر زندگی کے آثار نہیں ملتے تو ان کی ٹیم کے پاس مزید تحقیق کے لیے گولڈی لاکس زون میں موجود مزید 10 سیارے ہیں، اور ممکنہ طور پر اس کے بعد بھی بہت سے ایسے سیارے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ ثابت نہیں بھی ہوتا تو یہ ہمیں ایسے سیاروں پر زندگی کو موجودگی کے امکان سے متعلق اہم معلومات فراہم کرے گا۔ پروفیسر مدھوسودھن پیشن گوئی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 5 سالوں میں کائنات میں زندگی کے بارے میں ہماری سوچ میں ایک بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اس وقت تک ہمیں K2-18b جیسے نصف درجن سیاروں کا مطالعہ کرنے کا موقع مل چکا ہوگا، یا ایسے سیاروں کا بھی جو ان سے قدرے گرم ہیں۔ ان کی تحقیق ایسے کئی پروجیکٹس میں سے ایک ہے جو کائنات میں زندگی کے آثار ڈھونڈنے کے لیے یا تو جاری ہیں یا مستقبل قریب میں شروع ہونے کو ہیں۔
ان میں سے کچھ ہمارے نظام شمسی میں موجود دیگر سیاروں پر تحقیق کر رہے ہیں، جب باقی ڈیپ اسپیس یعنی خلا میں دور دراز سیاروں پر نظریں جمائے ہوئے ہیں، لیکن ناسا کی جیمز ویب ٹیلیسکوپ طاقتور ہونے کے باوجود کچھ معاملات میں محدود بھی ہے۔ زندگی کے حجم اور سورج سے اس کا فاصلہ یہاں زندگی کی موجودگی کو یقینی بناتا ہے۔ تاہم جیمز ویب ٹیلیسکوپ زمین سے غیر معمولی فاصلے پر موجود زمین کے حجم جتنے یا K2-18 بھی زمین سے 8 گنا بڑا ہے۔ یا اگر ستاروں کے گرد یہ سیارے گردش کر رہے ہیں، ان ستاروں سے اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین کا سورج سے ہے، تو یہ ٹیلیسکوپ ان ستاروں کی چمک کے باعث اسے نہیں دیکھ پائے گی۔ لہٰذا ناسا کا منصوبہ ہے کہ ہیبیٹیبل ورلڈ آبزرویٹری HWO سن 2030 کی دہائی میں کام کرنے لگے گی۔ یہ ایک انتہائی مؤثر اور جدید سن شیلڈ ہوگی جو ستارے کی روشنی کو بہت کم کر دے گی جس کے گرد سیارہ گردش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ زمین جیسے سیاروں کے گرد ماحول کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے نمونے بھی حاصل کر سکے گا۔ اس دہائی کے آخر میں انتہائی بڑی ٹیلیسکوپ ELT بھی فعال ہونے والی ہے، جو کہ چلی کے صحرا سے صاف شفاف ماحول میں خلا کا جائزہ لے رہی ہوگی۔ اس میں نصف آئینے کا قطر 39 میٹر ہے، جو کسی بھی عالم میں موجود اب تک کا سب سے بڑا آئینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ گزشتہ تمام ٹیلیسکوپس کے مقابلے میں سیاروں کے ماحول کا بہت تفصیلی سے مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو سکے گی۔ ماحول کا تجزیہ کرنے والی ان تینوں ٹیلیسکوپ میں ایک تکنیک کا استعمال کیا گیا جسے کیمیا دان گزشتہ سینکڑوں سالوں سے استعمال کرتے آئے ہیں، تاکہ مواد میں موجود کیمیکلز کی ان سے نکلنے والی روشنی کے ذریعے نشاندہی کی جا سکے۔ تاہم یہ ٹیلیسکوپس اتنی زیادہ طاقتور ہیں کہ وہ سینکڑوں نوری سال کے فاصلے پر ستارے کے گرد چکر لگانے والے سیارے کے ماحول سے روشنی کی چھوٹی سی کرن کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ جہاں بہت سے ماہرین فلکیات زندگی کی موجودگی کے لیے دور دراز کے سیاروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، جبکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی اس تلاش کے مرحلے کو محدود کیے ہوئے، یعنی اپنے نظام شمسی کے سیاروں تک محدود ہیں۔ سیاروں میں زندگی کے سب سے زیادہ امکانات مشتری کے چاند یوروپا پر ہیں، جو کہ اس کے متعدد برفیلے چاند میں سے ایک ہے۔ یہ ایک خوبصورت دنیا ہے جس کے متعدد برفیلے چاند موجود ہیں۔ اس کے اوپر کی جو سطح ہے اس پر دراڑیں ہیں جو شیر کی دھاریوں کی طرح نظر آتی ہیں۔ یوروپا کی برفیلی سطح کے نیچے ایک سمندر ہے جہاں سے پانی کے بخارات نکل کر خلا میں شامل ہوتے ہیں۔ ناسا کا کلپر اور یورپی اسپیس ایجنسی ESA کا جوپیٹر آئسی مون ایکسپلورر جوس، وہ دونوں مشن ہیں جو سن 2030 کی دہائی کے اوائل میں وہاں پہنچیں گے۔ سن 2012 میں جوسن مشن کی منظوری کے فوراً بعد میں نے یورپی مشن کی سرکردہ سائنسدان پروفیسر مشل ڈوٹی سے ایک دفعہ بات کرتے ہوئے جب ان سے پوچھا تھا کہ کیا ان کے خیال میں زندگی کی تلاش کا کوئی امکان بھی ہے، تو انہوں نے تب جواب دیا تھا کہ یہ حیرت کی بات ہوگی کہ اگر مشتری کے برفیلے چاندوں میں سے ایک پر زندگی نہ ہوگی۔ ناسا زحل کے گرد پائے جانے والے چاند میں سے ایک ٹائٹن پر اترنے کے لیے ڈریگن فلائی نامی خلائی جہاز بھی بھیج رہا ہے۔ یہ ایک اور دنیا ہے جس میں کاربن سے بھرپور کیمیکل سے بنی جھیلیں اور بادل ہیں، جن کی وجہ سے وہاں نارنجی رنگ کا گہرا کوہرا جو آپ کوہرا سمجھتے ہیں نا، جو ایک خاص سطح لے کے موجود ہوتا ہے، یعنی نارنجی کلر کا، تو وہ وہاں پر جو ہے باقاعدہ طور پر موجود ہوتا ہے۔ پانی کے ساتھ ان کیمیکلز کو زندگی کے لیے ضروری جزو سمجھا جاتا ہے۔ مریخ اس وقت تو جانداروں کے لیے بہت غیر موزوں ہیں، لیکن ماہرین فلکیات کا خیال ہے کہ یہ سیارہ کبھی سرسبز تھا اور وہاں گھنے جنگلات اور سمندر تھے۔ یہ زندگی کی موجودگی کے لیے موزوں ماحول تھا۔ ناسا کا پرزرویٹس روور اس وقت ایک ایسے گڑھے سے نمونے اکٹھے کر رہا ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ قدیم دریا کا ڈیلٹا یعنی اس کا وسطی حصہ تھا۔ سن 2030 کی دہائی میں ایک الگ مشن کے تحت ان پتھروں کو زمین پر لایا جائے گا تاکہ ممکنہ مائکرو فوسلز کا تجزیہ کیا جا سکے جو اب سے پہلے ختم ہو چکے ہیں۔ یہ بہت سے منصوبوں میں سے کچھ ہیں جو ہمارے نظام شمسی میں سیاروں پر زندگی کے آثار تلاش کرنے کے لیے جاری ہیں یا آنے والے سالوں میں تلاش کے کام کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ بعض دوسرے نظام شمسی سے بہت آگے دور خلا میں زندگی کی تلاش کریں۔
کچھ سائنسدان اسے سائنس فکشن سمجھتے ہیں اور ان کے خیال میں اس کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن خلا سے موصول ہونے والے ریڈیو سگنلز کی تلاش کئی دہائیوں سے جاری ہے اور سرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس یعنی CT انسٹیٹیوٹ کے ذریعے اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ خلا میں تمام جگہ دیکھنا ایک بہت مشکل کام ہے کیونکہ یہ لامحدود ہے، اس لیے فی الحال ان کی تلاش خاصی بے ترتیب رہی ہے۔ تاہم JWST جیسی ٹیلیسکوپس کی صلاحیت سے خلائی مخلوق کی موجود ہونے کے ممکنہ مقامات کی نشاندہی کرنے کا مطلب ہے کہ CT انسٹیٹیوٹ اپنی توجہ کچھ مخصوص مقامات پر مرکوز کر سکتا ہے۔ کائنات میں زندگی کے مطالعے کے لیے CT انسٹیٹیوٹ کے کارل ساگن سینٹر کی ڈائریکٹر ڈاکٹر نیتھالی کیبرول کے مطابق سے تحقیق میں نئی امنگ پیدا ہوئی۔ انسٹیٹیوٹ نے اپنی ٹیلیسکوپ کو جدید بنایا اور اب دور دراز کے سیاروں سے ملنے والے ریڈیو سگنلز کی تلاش کے لیے ان آلات کا استعمال کر رہا ہے۔ ایک انتہائی سینئر ایسٹرو بایولوجسٹ کی حیثیت سے ڈاکٹر کیبرول سمجھتی ہیں کہ کچھ سائنسدان کیوں CT انسٹیٹیوٹ کی جانب سے سگنل کی تلاش پر شک کرتے ہیں۔ تاہم ڈاکٹر کیبرول کا کہنا ہے کہ وہ دور دراز کے ماحول سے کیمیائی سگنیچرز کا ملنا، چاند کے قریب سے کچھ مخصوص اشیاء کے گزرنے کے باعث سامنے آنے والے دلچسپ ریڈنگز اور مریخ کے مائکرو فوسلز بھی اس بارے میں سوالات کو جنم دیتے ہیں۔ کسی سگنل کی تلاش زندگی کے آثار تلاش کرنے کے لیے تمام مختلف طریقوں میں سب سے زیادہ مشکل معلوم ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ غیر مبہم بھی ہے اور یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ تصور کریں کہ ہمارے پاس ایک ایسا سگنل آتا ہے جسے ہم حقیقت سمجھ سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ 30 سال پہلے ہمارے پاس سیاروں کے دوسرے ستاروں کے گرد چکر لگانے کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اب 5000 سے زائد ایسے سیارے دریافت ہو چکے ہیں جن کا علم فلکیات اور فلکیات کے ماہرین بے مثال تفصیل سے مطالعہ کر سکتے ہیں اور اکثر کا کر چکے ہیں۔ کارڈف یونیورسٹی کے ڈاکٹر جو ہیں ان کا نام ہے سوبجیت K2-18 کا مطالعہ کرنے والی ٹیم کے وہ رکن ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ تمام چیزیں ایک جو ہے ممکنہ دریافت کے لیے ہمارے سامنے ہے جو ایک ناقابل یقین سائنسی پیش رفت کا باعث بن سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں زندگی کے آثار ملتے ہیں تو یہ سائنس میں ایک انقلاب برپا کر دینے والی خبر ہوگی اور یہ انسانیت کے اپنے آپ کو اور کائنات میں اپنے مقام کو دیکھنے کے انداز میں بھی ایک بڑی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے۔